آج ماہ رجب کی 9 چندی جمعرات کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح 33 بار پڑھتے ہی 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ 900 کروڑ کیسے ملے گا۔ آپ رب کے مہینے میں 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ رجب کا مہینہ، ماہ رجب رب کا مہینہ ہے۔ 9 چندی جمعرات بڑی قبولیت کی رات ہے۔ آج اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار پڑھنے سے اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آج آپ میں یا ہر کوئی پریشان ہے پیسے کی وجہ سے۔ لوگوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ آج نیا سال شروع ہوتے ہی ماہ رجب کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ آج سال 2025 کی پہلی جمعرات بھی ہے اور آج رجب کی پہلی جمعرات بھی ہے۔ آج اللہ کریم آپ کو موقع دے رہا ہے کہ ایک نیا سال شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا۔ ماہ رجب کی 9 چندی جمعرات کے دن آپ کو موقع مل رہا ہے رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اپنے گھر کے خزانے لوٹنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا، اپنی بیٹیوں کے بہترین معقول رشتوں کا۔ آج اگر آپ نے یہ تسبیح چھوڑ دی، یہ تسبیح عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، اسے نبوی عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو لوگ سال 2024 میں لوگوں کی ٹھوکروں سے دن رات محنت و مشقت کے باوجود اپنے آپ کو کامیاب نہ کر سکے۔ آج میری وہ تمام دکھیاری بہنیں اور بھائی جو سال 2024 میں کامیاب نہ ہو سکے، سال 2025 میں جذبے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اپنا گاڑی ہو، کاروبار ہو، ترقی ہو، عروج ہو، کامیابیاں ہوں، تو آج نیا سال شروع ہوتے ہی اسی جذبے کے ساتھ رجب کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کا جذبہ، آپ کی محنت، آپ کی لگن تب تک کام نہیں آتی جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کرتے، کیونکہ آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کن فرماتا ہے۔ آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات کے دن عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ اللہ کریم سے آج جو کچھ مانگنے بیٹھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ جعلی پیروں فقیروں سے جان چھٹ جائے گی۔ بہت سے لوگ اپنی حلال کی کمائی کو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے نیا گھر مل جائے، لاکھوں روپے جعلی پیروں فقیروں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات کے دن، جسے چاند کی 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب و طاقتور ہے کہ اللہ نے اسے عرش الہی پر اعلیٰ مقام دے دیا، اور جب آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگتے ہیں تو اللہ فقیروں کو بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ فرماتا ہے۔ جو تسبیح اللہ کے حبیب نے خود پڑھی، وہ تسبیح آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا خاص عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تو آپ واقعی اس عمل سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کا رزق دولت سمیٹنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، اپنے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر نہ وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس لیے تھوڑا پڑھ لو، ستھرا پڑھ لو، چھوٹا سا عمل ہے، 33 بار اس اللہ کی تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، یہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان
فصل کی پلائی کا مہینہ ہے اور رمضان کٹائی کا مہینہ ہے۔ جب تک آپ رجب کے مہینے میں بیج نہیں بوئیں گے، رمضان کے مہینے میں انعامات کیسے ملیں گے؟ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ رجب کے مہینے میں رب کو راضی کریں گے، شعبان کے مہینے میں اللہ شب برات کی رات آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دے گا، اور رمضان کے مہینے میں انعامات سے جولیاں بھر جائیں گی۔ یہ وظیفہ آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ لوگ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھنا جانتے ہیں لیکن انہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ایسے ہی وظیفے پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آج تک کسی نے وظیفہ بتانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ وظیفہ ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ لیکن آج رجب کی پہلی جمعرات کے دن میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رجب کی 9 چندی جمعرات ہے، سال 2025 کی پہلی جمعرات ہے۔ آج یہ موقع آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اس موقع کو لاپرواہی سے گزار دیا، تو پھر ٹھوکروں کے علاوہ، لوگوں کے طعنوں کے علاوہ کچھ نہ بچے گا۔ اگر آج آپ نے ماہ رجب کی 9 چندی جمعرات کے دن قدر کر لی، اس موقع کو فائدہ اٹھا لیا، تو پھر پورا سال بیٹھ کے کھاؤ۔ پورا سال رزق، دولت، شہرت خود چل کر آئے گی۔ پورا سال کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ پورا سال اللہ آپ کو غیب سے ہر شے عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکتی ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، جو آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، جو سخت مٹی سے پودا اگانے پر قادر ہے۔ اللہ جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے۔ آج اس رب کا مہینہ ہے جس کے خزانے قدرت میں آپ کی، میری، ہم سب کی جان ہے، جس کو روز محشر ہم نے حساب دینا ہے۔ آج اس رب کا مہینہ ہے جو جان لینے اور دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کا مہینہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ آج رجب کی پہلی جمعرات کے دن اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ملک میں جب بھی رجب کی پہلی جمعرات آ جائے تو آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ رجب کی پہلی جمعرات پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں، لیکن آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع آج ہاتھ سے نکل گیا۔ جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن سال کی پہلی جمعرات، رجب کی پہلی جمعرات صرف ایک بار آتی ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج سال کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنے سے پورا سال جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ کوئی بھی انسان ہے کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی، تنگ دستی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ نیا گھر چاہتے ہو، گاڑی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ مولا کریم نیا سال شروع ہوتے ہی سال کی پہلی جمعرات، رجب کی پہلی جمعرات کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، میرے ان مسائل کا خاتمہ فرمائیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ایک کھولنے والی ذات ہے۔ جب آپ رجب کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یا وہابو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے راستوں کو کھول دیتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے رہے، جس حاجت کے لیے آپ نے 2024 میں دن رات محنت کی، سال 2025 میں 9 چندی جمعرات کے دن یا وہابو کو پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو 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 یا وہابو۔ میں نے آپ کے سامنے یا وہابو کو 11 بار پڑھا، کتنا کی وقت لگ گیا؟ اس طرح آپ نے بھی یا وہابو کو 11 بار پڑھ کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار یا وہابو پڑھتے ہوئے آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، رب کے غیب سے نہیں ہوتا۔ اس لیے آج رجب کی 9 چندی جمعرات کے دن یا وہابو پڑھ کر اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اب یا وہابو کے بعد آپ نے فوری طور پر عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ جس تسبیح سے محبت فرماتا ہے اور اس تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پوتی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے رجب کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یاد رکھیے گا کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب رجب کی پہلی 9 چندی جمعرات آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب اللہ کی لاڈلی تسبیح کیا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، توجہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا وظیفہ ہے، پیغمبروں و رسولوں کا وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے۔ آج ماہ رجب کی 9 چندی جمعرات کے دن اللہ کی اس لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر جس طرح بہتر لگتا ہے گن کر 33 بار پڑھنا ہے۔ اب 33 بار کا مطلب ہے کہ 33 بار پڑھیں۔ جو وظیفہ اللہ کے حبیب نے پڑھا اس وظیفے کی تاثیر و طاقت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ماہ رجب کی 9 چندی جمعرات کے دن آپ کو موقع مل رہا ہے اپنی زندگی بدلنے کا، اپنی زندگی سے غربت نکالنے کا، اپنی زندگی سے تنگ دستی نکالنے کا، اپنی زندگی سے پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا۔ آج اس اللہ کی لاڈلی تسبیح کو 33 بار پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا اللہ کا یہ لاڈلی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آپ پر چھما چھم اللہ کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اگر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کا جسم لرز جائے،
آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو چکے ہیں۔ اس دن کی قبولیت اتنی ہے کہ اس میں مانگنے والا جو مانگتا ہے فوراً مل جاتا ہے۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو ماہ رجب کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ کے غربت کے تانے دیتے ہیں، آپ کو برے وقت میں چھوڑ جاتے ہیں، آپ کی کامیابی دیکھ کر خود آپ کے گھر آئیں گے اور آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ عزت سے، دولت سے، شہرت سے نوازتا ہے۔ آپ نے صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ رب کریم سے مانگنا ہے، اور اس دوران آپ اللہ کریم سے کسی ناممکن حاجت کی بھی ضد کرو گے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اس دوران آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 33 بار پڑھ کر اب میں نے آپ کو دو وظیفے بتا دیے، ایک یا وہابو کا، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر عمل نامکمل ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آج رجب کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ آپ نکل کر دیکھیں، رب کی ذات لوگوں کو کروڑوں اربوں دینے پر قادر ہے۔ ہمیں صرف لگتا ہے کہ ہم یہ رزق دولت نہیں پا سکتے۔ میرا رب کہتا ہے تو مانگ تو صحیح، میں تجھے رب کی عصمت کے مطابق دینے پر تیار ہوں۔ جب اللہ کی ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے تو پھر ہم کیوں رجب کی 9 چندی جمعرات کو اس موقع کو ضائع کریں؟ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج جن بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آج جو دکھیاری ماں باپ اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، جو بیویاں طلاق کی نوبت سے خوف زدہ ہیں، جو مائیں اپنے گھر میں حالات کو دیکھ کر پریشان ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، یہ تیسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں سورہ کوثر، یہ آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے مالا مال کرے گی، آپ کو رزق اور دولت سے نہیں، آپ کو غنی کر دے گی، آپ کو فقیری سے بادشاہی میں بیچ دے گی، آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گی، بند کاروبار چل پڑیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، نوکری جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کرائی، آج رجب کی 9 چندی جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھتے ہیں، نوکری بھی خود چل کر آئے گی، کیونکہ اللہ جب دینے پر آتا ہے پھر آپ کو نوکری کے لیے ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو گن کر 7 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 7 حاجتوں کو لکھ کر بیٹھ جائیں، یعنی کہ آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر 7 الگ الگ مقصد لے کر بیٹھیں گے تو اللہ 7 کے 7 مقصد میں کامیابی یقینی بنائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان 3 وظیفوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی کی آگے پیچھے کر کے اپنی طریقے سے پڑھا، اپنی سائنس لگا کر پڑھا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 سے 5 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، توجہ کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا اور اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا بھی فرمائے گا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے رب کریم سے سچی توبہ کرتے رہیں۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، آج موقع ملا ہے تو سال کی پہلی جمعرات
رجب کی پہلی جمعرات یہ 3 اعمال کر کے ضد کر کے گڑ گڑا کر مانگو، اتنا رزق آئے گا، زندگی بدل جائے گی، موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ ہم سب کا ہاں مناصر ہو۔ اللہ حافظ۔